میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں لیکن میں سناتن دھرم سے بلانگ کرتا ہوں. سر آپ سے ایک کوشچن پوچھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے کوشچنس ایک نہیں ہے, میرے کوشچن 3-4 ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ سو کین وی کیری آن؟ بھائی صاحب کا سوال ہے 3-4 کوشچن ہے, کیا پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی صاحب ایک پوچھے, ابھی خالی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. عام طور پہ میں 3 یا 4 منٹ لیتا ہوں. 3 یا 4 سوال کا آپ سے ہی ختم ہو جائے گا پورا. سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں, کس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. آپ کا سب سے اہم سوال پوچھیے, سب سے اہم سوال. ٹھیک ہے سر, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے, تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے, تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے, وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں, میں سناتن دھرم سے ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سناتن دھرم ایک شاخا ہے ہندوازم کی. آپ کہتے ہیں عام ہندو نے, میں مانتا ہوں کیونکہ سناتن دھرم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. سناتن دھرم والے مانتے خدا ہے کہ مانتے بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے. آپ بھی مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے, میں جیسے میرے نہیں, آپ کہتے ہیں آپ سناتن دھرم سے. ہاں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں سر, میں تو کہتا ہی ہوں. تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ, بالکل صحیح. اس کے بعد آتے ہیں والدین. لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں. کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ کیوں میں بولوں؟ کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہہ چکا ہوں, ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو خاندان میں, عیسائی خاندان میں, یہودی خاندان میں, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں, آپ اور مجھے ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے. How can you say that? میں ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دل دھڑکتا ہے؟ تو ایسا تو دل تو ہم سب کا جواب دھڑکتا ہے. سنیں گے کیا بیچ میں مجھے انٹرجیکٹ کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھا, میں نے انٹرجیکٹ کیا. آپ نے سوال کیا, میں نے انٹرجیکٹ کیا. نہیں سر. تو میرے جواب کو تو ختم ہونے دو. جواب ہی نہیں ختم ہوا, آپ کیسا جانتے؟ جواب ختم ہوا؟ ختم ہوا کہ نہیں؟ نہیں سر. نہیں ہوا. تو سر کہہ رہے, ذرا بات تو مانو, ختم تو دو. آپ اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکوں گا, دوسرے پہ جمع ماننے پڑے گا مجھے. نہیں سر, آپ بولیے. تو آپ ذرا سنیں گے میرے جواب کو تو بول سکوں گا میں نا. آپ کا مائک کھلا ہونے کا مطلب نہ انٹرجیکٹ کرے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, مجھے کیسا پتا ہے؟ کیونکہ کتاب میں لکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, خدا کہتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. اس لیے مجھے پتا چلا ہے. آپ نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی, میں نے پڑھا ہوں. اور دل دھڑکتا, میں ڈاکٹر ہوں, آپ نے ڈاکٹری کی نہیں کی. میں ڈاکٹری کیا, میں جانتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے سانس لیتا ہے, سانس لینے سے اللہ کو پتا چلتا ہے یہ مسلم ہے, لیکن انسان کو نہیں پتا چلتا ہے. تو ماں کہتا ہے تو ہمارے انسان کو پتا چلتا ہے ماں. تو سب سے پہلے اللہ پھر ماں. تو اللہ کو پتا لگنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں, اس کا ایکشن ہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ سانس لیتا ہے, دل دھڑکتا ہے, وہی کہتا ہے کہ وہ مسلم ہے. بولنے کی ضرورت نہیں. جانور سے بات کرنے کے لیے ہم بولیں گے, جانور نہیں سمجھیں گے. ان کی زبان الگ ہوتی ہے, ہماری زبان الگ ہے. تو بچہ ماں جب کہتا ہے, ممی کہتا ہے, اکثر ماں سے آتا ہے, اکثر ماں سے آتا ہے. تو یہ لفظ آسان لفظ ہے بولنے کے لیے ساری زبانوں میں, چاہے انگلش ہے, چاہے ہندی ہو, چاہے مراٹھی ہو. ماں بولنا آسان ہے, اسی لیے یہ لفظ ماں سے آتا ہے. ماں, ممی, مدر, اکثر. تو یہ آسان لفظ ہے, اسی لیے وہ ماں جب لفظ سنتی ہے خوش ہوتی ہے. اللہ اس کے پہلے ہی جانتا ہے. تو اللہ سب سے اول ہے. کو دل دھڑکتا ہے, سانس لیتے ہے, اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا چلتا ہے, مجھے نہیں پتا چلتا. مجھے تو پتا لگ گیا, آپ کو اب تک پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کی. آپ مجھے پوچھیں گے یہ بیماری کی دوا کیا ہے, میں بیمار, بخار ہے مجھے, تو میں کروسین لو, میٹاسین لو, پیراسیٹامول لو. آپ کو کیسا پتا چلا؟ کیونکہ میں نے میڈیسن کی. آپ نے کیے نہیں کیے, اس لیے پتا ہے مجھے. تو میں کتابیں پڑھا ہوں, مذہبی کتابیں پڑھا, اس لیے مجھے پتا. آپ نے پڑھی ہے تو آپ بھی پڑھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا. میں ابھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سناتن دھرم سے, آپ مانتے خدا ہے کہ؟ ہاں. آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر لکھا گیا ہے تو میں مانتا ہوں. میں نے اتنے حوالے دیا. وہ بہن نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. میری پوری تقریر 1 گھنٹے کی, میں نے 1 گھنٹہ تو لیا نہیں, 10 منٹ کے اندر اتنے حوالے دیا. سینکڑوں میں سے کم از کم 25-30 حوالے تو دیا ہوں گا, 25-30 کم از کم, سینکڑوں میں سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں,
آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر آپ کو جواب دینے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے کتاب میں لکھا گیا ہے، ہمارے دھرم میں لکھا گیا ہے، تو میں مانتا ہوں اسے۔ بالکل سے، تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ ہر دھارمک کتاب کے تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، جو آپ کی کتاب اور میری کتاب میں یکساں، اس کے اوپر تو عمل کرو۔ جو اختلاف باتیں کل ڈسکس کریں گے۔ آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں، آپ کے وید میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے خدا ایک ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے شراب حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے۔ ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ مانتے خدا ایک ہے، بت پرستی غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پیغام پہ عمل کرو، آپ کرتے؟ کل کی اوتار، آخری اوتار، والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ، ماتا کا نام تھا سمتی آمنہ، پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ، امن کی جگہ پہ مکہ، وہی ملی غار ہیرا میں، گئے شمال کی طرف نارتھ ورڈ، واپس آ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، پھر مکہ آ گئے، ان کے 4 دوست، اتنے سب گہرائی میں دیا ہے، لکھا ہے کہ آپ مانو کہ وہ آخری پیغمبر ہے، اس کے پیغام پہ عمل کرو۔ آپ عمل کرنا چاہیں گے؟ سر فی الحال میں ہندو دھرم سے تو میں تو نہیں کر سکتا۔ وہی کہتا ہوں نا، آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری اوتار، کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے۔ کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، وہ زبان میں، جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گی اور آپ نجات پائیں گے۔ ہوپ ڈانس از کوسچن۔ سر کیا میں آپ کے پاس آ کے لے سکتا ہوں؟ آ جائیے بھائی۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام انسانوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس بھی دیا ہے، لیکن انسان دنیا میں آ کر اپنا وعدہ بھول چکا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن بعد میں وہ معاشرے کو دیکھ کر اور اپنے والدین کی لادینی سے غافل ہو جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو انسان کا بھی بنانے والا کوئی تو ہے، اور وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ساری کائنات چلاتا ہے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کا نام لیتا ہے، کیونکہ ماں نے اسے جنم دیا ہے اور اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے زیادہ درجہ ماں کو دیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب کوئی اس جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کی خدمت اور عزت کرے گا، ورنہ تو اس دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اسی طرح کے مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے دین سپیچز ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔